ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے۔ ایک بار واقعہ یاد آیا مجھے اسی نیت کے اوپر کہ ایک بستی میں ایک بزرگ تشریف لائے اور اس کی شہرت ہوئی کہ فلاں محلے میں بستی گئے کہیں سے کوئی بزرگ تشریف لائے۔ لوگوں کو جب اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے بزرگ کے پاس لوگ جاتے ہی ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا نہیں، تو بزرگ کی ملاقات کے لیے کچھ لوگ نکلے۔ ایک ساتھ نکلے، راستے پر پہنچے، اکیلے چل رہے تھے کہ کوئی دوسری گلی آئی، وہاں سے ایک صاحب آ گئے، پھر چلتے چلتے ایک اور گلی آئی تو ایک صاحب اور آ گئے، 3 آدمی ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایک ان میں عمر کے لحاظ سے بڑے تھے اور ایک متوسط درجے کے تھے اور ایک چھوٹی عمر کے، 3 قسم کے لوگ جمع ہو گئے۔ تو راستہ چلتے ہوئے ایک فطری بات ہوتی ہے، ایک راستے پر چل رہے ہیں، ایک ساتھ ہیں، تو آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، ہوتا ہے نہیں، مسافر میں بھی ایک ٹرین میں کہیں ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ وہ سنا ہے یہاں فلاں مقام پر ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے، ان بزرگ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور تیسرے کا بھی، سب کا ہے۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا، تینوں میں سے جو عمر کے لحاظ سے چھوٹے بھی تھے، کہ آپ کس نیت سے ان بزرگ کی خدمت میں جا رہے ہیں؟ جو بڑے تھے عمر میں اور وہ عالم دین بھی تھے، بڑے عالم تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، کیسے ہیں، امتحان کی نیت لگائی، یہ نیت کی۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری نیت یہ ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں، پریشان حال ہیں، ان سے وہ بزرگ ہیں، ان سے دعا کی درخواست کریں گے، ہماری غربت و پریشانی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، بزرگوں سے دعا کے لیے کہا ہی جاتا ہے۔ تو جو تیسرے چھوٹے عمر میں تھے انہوں نے پہلے والے کی نیت پر تبصرہ کیا، تھوڑا سا کہا بھائی بزرگوں کے پاس جانا اس نیت سے کہ ان کا امتحان کریں گے، یہ نامناسب بات ہے، اچھی نہیں ہے، خطرناک بات ہے، یہ انہوں نے بتا دیا۔ دوسرے جو تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بزرگوں کی خدمت میں دعا کی درخواست کرنا، مگر یہ کوئی اعلیٰ بات نہیں ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس نیت سے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا نیت ہونی چاہیے؟ غریب نے پوچھا پھر کیا نیت ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو میں تو اس نیت سے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ بزرگ ہیں، اور بزرگ کی زیارت و ملاقات کے لیے کوئی جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ان بزرگ کا فیض بھی اس کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم جا رہے ہیں، ان کی صحبت ہم نشینی اختیار کریں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بزرگ کی صحبت۔ یہ باتیں کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے وہ جگہ بھی آ گئی جہاں ان بزرگ کا قیام تھا، اور یہ لوگ بالترتیب اس کمرے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جو عالم دین تھے بڑے، وہ کمرے میں داخل ہوئے، بزرگ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام کیا انہوں نے۔ تو بزرگ نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے، میں آپ کی پیشانی سے کفر کے آثار دیکھ رہا ہوں، یہ کہا۔ دوسرے جو تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، ان کا سلام سن کر ان کو جواب دیا وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے سونا ابل رہا ہے، وہ غریب کے تھے۔ تیسرے جو تھے وہ بعد میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، بزرگ نے سلام سن کر جواب دیا وعلیکم السلام، اور چھوٹے تھے عمر میں، اس لیے فرمایا کہ صاحبزادے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واز کہہ رہے ہو، اور اپنے واز میں یہ کہہ رہے ہو کہ میرا یہ قدم موجودہ زمانے کے سارے اولیاء اللہ کے سر پر ہے، یہ البا۔
پھر ہو گیا معاملہ، تھوڑی دیر بیٹھے بس چلے گئے۔ اب اس نیت کے ثمرات دیکھیے، انہوں نے بزرگ سے کچھ کہا نہیں، سلام ہی کیا تھا خالی، اور امتحان کا کیا سوال دل میں قائم کریں گے، کیا کہیں گے، وہ کوئی نوبت نہیں آئی، سلام کے جواب میں ہی سب ان کے نتائج سنا دیے۔ جو عالم دین تھے بڑے، ان کو دیکھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری پیشانی سے کفر کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ بزرگوں کے پاس جانا اس نیت سے کہ ان کی بزرگی کا امتحان لیں گے، یہ اسباب کفر میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقبول کسی بندے کے پاس کوئی شخص جائے اور یہ نیت لے کر جائے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے اولیاء خاص ہیں، مخصوص بندے ہیں، جو ان سے عداوت کرے گا، ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے میرا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنگ میں کون جیتے گا؟ تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اپنی نیت کی وجہ سے وہ اپنے انجام تک پہنچے۔ دوسرا جو تھا وہ اس وقت کے موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اس موقع پر ہو گیا، جس کے لیے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پیروں کے نیچے سے سونا ابل رہا ہے، وہ مالدار ہو گیا۔ اور تیسرے جو تھے، جو ان کے لیے فرمایا، یہ معاملہ آج کے دن کہنے کے 20 سال کے بعد پیش آیا ہے، وہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں اس واقعے کے 20 سال کے بعد، اور انہوں نے اپنے واعظ میں یہ الفاظ کہے ہیں، قدمی ہے میرا قدم سارے اولیاء اللہ کے قدم پر ہے۔ تو یہ تیسرے، ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کا قدم سارے اولیاء اللہ کے قدم پر ہے، ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ شیخ عبد القادر، جن کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، وہ تھے، وہ ان کی نیت پیش۔ قیامت تک ان کی شہرت، ان کا نام باقی رہے گا کہ نہیں؟ ان کے نام لیوا ہے نہیں، 11ویں شریف کتنے اہتمام سے لوگ مناتے ہیں، اگرچہ وہ درست نہیں ہے رسم و رواج کی وجہ سے، لیکن ہے کیا؟ یہ تھا۔ اس لیے نیت کو عمل میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ میں سب ساری باتیں اس لیے خاص طور پر بھی سنا رہا ہوں کہ آئندہ جب کبھی موقع آئے دین کی باتیں سننے کا تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کیجیے۔ ملاقات کی جائیے تو نیک گمان رکھ کر جائیے، امتحان وغیرہ کی نیت سے کہ کیسی تقریر کرتے ہیں کیا ہے، پھر بعد میں کوئی تبصرہ نہیں، اسی نیت سے جائیے کہ ان کی زبان سے جو کچھ سنیں گے، جو کمی ہوگی ہم اس کمی کو پورا کریں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے نتائج اچھے سے اچھے ہوں گے، اور اگر نیت خراب ہے تو پھر نتائج سامنے اچھے نہیں آئیں گے، جیسا اس معاملے میں ہوا۔ نیت ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے۔ ایک بار واقعہ یاد آیا مجھے اسی نیت کے اوپر کہ ایک بستی میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور اس کی شہرت ہوئی کہ فلاں محلے میں بستی گئے، کہیں سے کوئی بزرگ تشریف لائے۔ لوگوں کو جب اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے، بزرگ کے پاس لوگ جاتے ہی ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا نہیں، تو بزرگ کی ملاقات کے لیے کچھ لوگ نکلے۔ ایک صاحب نکلے، راستے پر پہنچے، اکیلے چل رہے تھے کہ کوئی دوسری گلی آئی، وہاں سے ایک صاحب آ گئے، پھر چلتے چلتے ایک اور گلی آئی تو ایک صاحب اور آ گئے،